السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جی جناب، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول جو ہے وہ تقریباً اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، ہاف سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ جلد جو ہے وہ ختم بھی ہو جائے گا۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سحر اکرام نے۔ ناول کا نام ہے پتھروں کی پلکوں پر، مصنفہ ہے نازیہ کمل نازی، قسط نمبر 16۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا جب علیزہ دودھ کی خالی بالٹی اٹھائے باڑے میں چلی آئی۔ ایان نے سرسری سے ایک نظر اس پر ڈال کر رخ پھیر لیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی پلکیں بھیگی تھیں۔ وعلیکم السلام۔ خود کو مصروف ظاہر کرتے ایان نے سر اٹھا کر دوسری نگاہ اس پر نہیں ڈالی۔ بہت مصروف رکھتے ہو ہر وقت خود کو، کبھی تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ ایان، آج اس کی ٹون بدلی ہوئی تھی۔ ایان دل ہی دل میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے مصروف رہنے کے ہی پیسے ملتے ہیں، آرام کرنے کے نہیں۔ بڑے ایماندار ہو۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے مجھ پر، وگرنہ میری کیا اوقات۔ بہت پیار کرتے ہو اللہ سے، کبھی اس کی مخلوق کے لیے بھی کچھ سوچ لیا کرو۔ وہ سنجیدہ تھی۔ سبز پتوں میں بھوسا ملاتا ایان اپنے ہاتھ روک گیا۔ میں کسی بھی قسم کی بحث میں پڑنا نہیں چاہتا، بس صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے تمہیں میری جان چھوڑ دو۔ میں تمہارے مطلب کا بندہ نہیں ہوں۔ تم سمجھتے ہو میں تمہیں اپنے جال میں پھنسا رہی ہوں؟ ہاں، وہ دہاڑا تھا۔ علیزہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کتنے برے ہو تم ایان، تمہارے پاس وہ آنکھ ہی نہیں جو کسی کی بے لوث محبت کو دیکھ سکے، محسوس کر سکے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری بے لوث محبت کی، نہ ہی تمہارے پیار کا کوئی اچار ڈالنا ہے مجھے۔ پیار کا اچار ڈالا بھی نہیں چاہتا۔ خیر، مجھے شادی کرنی ہے تم سے۔ بات کرتے کرتے 1 منٹ کے لیے رک کر اس نے جیسے اچانک کوئی بم پھوڑا تھا۔ ایان کی پیشانی پر کئی بل ایک ساتھ پڑ گئے۔ تم کیا چاہتی ہو کیا نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جیسی بد کردار لڑکی کی شکل بھی نہ دیکھوں، اور اس کے لیے میں آج ہی بڑے صاحب سے بات کر کے یہ کام چھوڑ رہا ہوں۔ علیزہ کا سر اس کے جواب پر جھکا تھا اور اس کی آنکھیں یکلخت آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ ہاں، میں بد کردار ہوں، جو بھی کرتی ہوں مجھے اس کا احساس ہے، مگر میں بدل سکتی ہوں، سرتا پا بدل سکتی ہوں۔ تم اپنی محبت کا آسرا تو دو ایان، میں تمہارے لیے ہنس کر موت کو گلے نہ لگا لوں تو کہنا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ڈرامے کا اثر لے کر تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا تو تم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں علیزہ ملک، شدید نفرت کرتا ہوں تم سے، کیونکہ تم بھی نفس کی غلام، راہ سے بھٹکی ہوئی عورتوں میں سے ایک ہو، جنہیں نہ ماں باپ کی عزت کا پاس ہوتا ہے، نہ پردے کی حرمت کا احساس۔ صرف تماشا ہو، نمائش ہو تم دنیا کے لیے، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ تلخ ہوا تھا اور علیزہ کا منہ اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کتنی نفرت چھپائے ہوئے تھا وہ اس کے لیے اپنے دل میں۔ اسے لگا اس کا دل جیسے ضبط کے طوفان کو دبانے سے پھٹ جائے گا۔ تبھی وہ بولی تھی، ہاں میں تماشا ہوں، کھلونا ہوں دنیا کے لیے، مگر میں تم سے محبت کرتی ہوں ایان، اور اسی محبت کے صدقے میں زندگی بھر تمہاری غلام بن کر رہ سکتی ہوں۔ کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ جس پارسا لڑکی کو تم اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ عورت کی نگرانی بھی رکھ سکا ہے کبھی کوئی؟ بہت یقین ہے تمہیں پردے کی پاکیزگی پر، مگر میں نے، علیزہ ملک نے، بہت بار ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنے وجود کو مکمل طور پر عبایا یا اسکارف میں لپیٹ کر گھر سے نکلتی ہیں، مگر جب وہ گھر واپس لوٹتی ہیں تو ان کے وجود گندگی سے لتھڑے ہوتے ہیں۔ 4 گز کے کپڑے کو آہنی دیوار سمجھتے ہو تم، جسے کوئی ڈھا نہ سکے، مسمار نہ کر سکے۔ سرخ بھیگی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے و تلخی سے کہتی حساب برابر کر رہی تھی۔ ایان کو لگا جیسے وہ اس سے کبھی جیت نہیں سکے گا۔ وہ عورت کے فریب کا شکار تھا، اس صنف سے نفرت کرتا تھا، مگر اس لمحے اچانک اس کے اندر کہیں کچھ بدلا تھا۔ بھیگی ہوئی ہلکی ہلکی سرخ آنکھوں میں ہلکورے لیتا غصہ اسے گنگ کر گیا تھا۔ کتنی گہری تھی وہ، اور کتنی کڑی نگاہ تھی اس کی اپنے ارد گرد کے ماحول پر۔ اسے اب اپنے الفاظ پر افسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے علیزہ سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایان الجھا سا کام چھوڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اگلے کئی روز تک وہ اس کے سامنے نہیں آئی اور وہ مزید بے چین سا ہو گیا۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، بھلا رب کی ذات کے سوا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ہدایت دے سکتا ہے، اس کے کردار کی نگرانی کر سکتا ہے؟ وہ غلط لڑکی تھی، مگر اس نے بات بالکل سچ کہی تھی۔ کتنے ہی دن کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد بالآخر اس نے خود سے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ علیزہ ملک اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ بنا چکی تھی۔ اس روز بہت دنوں کے بعد اس نے اسے دیکھا تھا، خاموش سی اداس لڑکی، پیلے سوٹ میں کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ ابھی 2 روز قبل اس نے حویلی میں کام کرنے والے لڑکے عاطف کی بے تکلفی پر اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے اسے وارن کر دیا تھا۔ ایان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے تو کیسے کرے،
और پھر اس دن جیسے اس کی تقدیر نے اسے یہ موقع مہیا کر ہی دیا۔ بڑے ملک کی طبیعت خراب تھی اور چھوٹا ملک اپنے بڑے بھائی کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے کل ہی کراچی روانہ ہوا تھا، جو عرصہ دراز کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ UK سے پاکستان واپس آیا تھا۔ ایسے میں علیزہ کو اچانک شہر میں کوئی کام پڑ گیا تو بڑے ملک نے ایان کی شرافت دیکھتے ہوئے اپنی ذاتی گاڑی دے کر اسے علیزہ کو شہر لے جانے کا حکم دے دیا۔ محبت اور قانون دونوں اندھے ہوتے ہیں اور جو چیز ان دونوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک دھبا بن کر رہ جاتی ہے، ایسا دھبا کہ جس کا نشان نہ آنسوؤں سے دھل سکتا ہے نہ پچھتاوے کے احساس سے۔ وہاں دل میں پھوٹتی محبت کی نئی کومپل کے احساس سے سرشار ایان ملک اندھے قانون کے بعد اب اندھی محبت کے فریب کا شکار ہونے جا رہا تھا۔ فراق یار کی بارش ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم، وہ ایک دعا جو میری نامراد لوٹ آئی، زباں سے روٹھ گیا پھر سوال کا موسم، بہت دنوں سے میرے ذہن کے دریچوں میں ٹھہر گیا ہے تمہارے خیال کا موسم، جو بے یقین ہو بہاریں اجڑ بھی سکتی ہیں، تو آ کے دیکھ لے میرے زوال کا موسم، محبتیں بھی تیری دھوپ چھاؤں جیسی ہیں، کبھی یہ ہجر کبھی یہ وصال کا موسم، کوئی ملا ہی نہیں جس کو یہ سنا پاتے ہم اپنے خواب کی خوشبو جمال کا موسم۔ جی مس سائقہ، پھر کیا سوچا آپ نے؟ کس سلسلے میں؟ بھائی اپنی اور میری شادی کی تیاری اور اپنی والدہ کے آپریشن کے سلسلے میں۔ وہ اپنی ماں کے کمرے کے باہر کھڑی تھی جب آپریشن کے بارے کسی سادہ سے دیہاتی بزرگ سے باتیں کرتا ڈاکٹر عارف اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ وہ اس کی سوچ اور تصور سے زیادہ بے حس اور شاطر انسان تھا۔ سائقہ کو بے ساختہ عبادت کا غصہ اور اس شخص سے متعلق اس کے کمنٹس یاد آ گئے۔ سوری، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ پہلے تو کر رہی تھی، اس کی تیوری چڑھی تھی۔ سائقہ نے اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ پہلے کی بات اور تھی۔ وہ ابھی بات مکمل بھی نہ کر سکی تھی کہ اس نے کاٹ دی۔ آپ میرے کمرے میں آئیں ذرا۔ اس شخص کو موڈ بدلنے میں چند لمحے لگے تھے۔ سادہ سا دیہاتی بزرگ اپنے جوان خوبرو بیٹے کے فوری آپریشن کے لیے منمنا کر رہ گیا۔ سائقہ کو اس لمحے اس بے بس بوڑھے باپ پر بے حد رحم آیا تھا۔ جی فرمائیے۔ خاصی بیزار سی وہ اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں مس سائقہ، صرف 2 روز میں آپ کا فیصلہ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ سکون سے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ اب میں مجبور نہیں ہوں۔ پہلے کیا مجبوری تھی؟ انسانیت کے اس مسیحا کا لہجہ صرف ایک لمحے میں شیریں سے تلخ ہوا تھا۔ سائقہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کے اندر اس لمحے ناگواری کی شدید لہر اٹھی تھی۔ میری ماں کی زندگی کا سوال مجبوری بن کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور میں بے آسرا تھی، مگر شکر ہے اس پاک ذات کا کہ اس نے زیادہ دیر مجھے بے آسرا نہیں رکھا۔ افسانوی باتیں مت کریں محترمہ، صاف اور سیدھا جواب دیں۔ میں تیاری کر چکا ہوں۔ وہ آپ کا مسئلہ ہے، میری ماں کا آپریشن ابھی نہیں ہوا، باقی جتنے بھی اخراجات ہیں میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بیٹی ہو کر خود اپنی ماں کو مارنا چاہتی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مارنے اور بچانے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس ذات نے محض شفا رکھی ہے آپ کے ہاتھوں میں، زندگی اور موت نہیں، وگر نہ جانے اس روئے زمین پر آپ لوگ کسی لاچار انسان کو زندہ رہنے کا حق دیتے یا نہیں۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ آپ اور آپ جیسے کئی اعلیٰ ڈگریوں کے حامل تعلیم یافتہ مگر بے حس ڈاکٹر بظاہر دکھی انسانیت کے مسیحا بن کر بے بس اور لاچار لوگوں میں زندگی بانٹتے نہیں بلکہ زندگی کا سودا کرتے ہیں۔ یہ سفید مسیحائی کوٹ پہن کر لوگوں کی ڈوبتی امیدیں باندھتے نہیں بلکہ بڑے کروفر بے حسی سے تماشا دیکھتے ہیں ان کی مجبوری اور بے بسی کا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو عالی شان عمارت تعمیر کروا رکھی ہے آپ نے، یہ آپ کے حق حلال سے کمائے گئے پیسوں سے بنی ہے؟ نہیں، یہ دولت جو کاغذ کے ٹکڑوں کی صورت اپنے پاس جمع کر رکھی ہے آپ نے، یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، کسی بے بس ماں کے کلیجے سے ٹپکے ہوئے خون کے قطرے ہیں، کسی لاچار غریب باپ بھائی کی بیٹے کی آنکھوں سے پھسلتے مجبوری کے آنسو ہیں۔ بہت ناز ہے اپنی اعلیٰ ڈگریوں پر آپ کو، کیا فائدہ ان نام نہاد کاغذ کے قیمتی ٹکڑوں کا جو آپ کو انسانیت کا احساس نہ دلا سکیں، آپ کے دل اور ضمیر کو پتھر سے موم نہ بنا سکیں، یہ سوچنے پر مجبور نہ کر سکے کہ جانے کیسے کوئی مجبور و لاچار دھکے کھا کر ہزار صعوبتیں اٹھا کر کتنی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوگا، کیسی کیسی امید نہیں باندھی ہوگی اس نے آپ سے، آپ کے فوری حکم پر جانے کیسے کبھی آپریشن کبھی ٹریٹمنٹ کبھی چیک اپ کے لیے آپ کی منہ مانگی فیس کا انتظام کیا ہوگا اس نے۔ کبھی سوچا آپ نے جو پیسے آپ صرف اپنے چند منٹ کی مسیحائی کے وصول کرتے ہیں اتنے پیسے اس نے کبھی اپنی پوری زندگی میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے رب نے مجھے آپ کے فریب کا شکار ہونے سے بچا لیا، وگرنہ وہاں جو ایک بے یار و مددگار ماں بیٹھی اپنی بیٹی کے لیے رو رہی ہے نا، وہاں اس وقت میں بیٹھی ہوتی، اور وہ دیکھیے وہ باہر لکڑی کے اس ٹھنڈے بینچ پر اس ماں کی وہ چھوٹی سی بچی بڑی درد سے تڑپ رہی ہے، وہاں اس جگہ پر میری ماں بڑی درد سے تڑپ رہی ہوتی۔
जज्बाती कैफियत में वो बिला तकान बोले जा रही थी जब डॉक्टर आरिफ के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। स्टॉप इट मोहतरमा, इट्स इनफ। वो आईना दिखा रही थी और इंसान के लिए उस वक्त आईना देखने से बढ़कर शर्मनाक फेल और कोई रह ही नहीं जाता जब उसमें उसका मकरूह चेहरा सामने दिखाई दे रहा हो। क्या हुआ? बर्दाश्त जवाब दे गई। थोड़ा सा सच बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है आप में, और वो लोग जो आपकी सफाकी के सामने मजबूर, लाचार, तकदीर और हालात के थपेड़े सहते पहुँचते हैं, कभी सोचा है आपने कि वो कैसे ये दर्द बर्दाश्त करते होंगे जो आप ज़रा सी गफलत, ज़रा सी बेपरवाही से उन्हें सौंप देते हैं? उकता जाते हैं ना इन जाहिल गंवार लोगों के आए रोज़ खून में भीगे जिस्म देख देख कर। वाकई आपका भी कसूर नहीं है, मगर कितनी दिलचस्प बात है, आप रोज़ पैसे समेटने से नहीं उकताते। ज़िंदगियों और रिश्तों के सौदों में उकताहट सिर्फ हारती सांसों वालों से होती है, हाथ में पैसे थमाने वालों से नहीं। वो इतनी तल्ख क्यों हो रही थी उसे खुद भी पता नहीं था। डॉक्टर आरिफ का चेहरा खिफ़त और एहसास तौहीन से सुर्ख पड़ चुका था। बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दफ़ा हो जाने के लिए ही आई हूँ, मगर जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी, आप उन बदनसीब इंसानों में से हैं जिनको अल्लाह हिदायत नहीं देता, और जिसको अल्लाह हिदायत ना दे उस पर किसी इंसान की तबलीग का असर कैसे हो सकता है। उसका अंदर जल रहा था। फिर इससे पहले कि उसे डॉक्टर आरिफ से मज़ीद कोई नाकाबिले बर्दाश्त जुमला सुनने को मिलता, वो उस पर 4 हर्फ भेजकर उस वार्ड की तरफ चली आई जिसके एक VIP कमरे में इस वक्त उसकी माँ एडमिट थी। लड़कियों की फितरत में ये बात गुंदी हुई होती है कि वो जिसे चाहती हैं या जिस किसी से चाहत का ज़रा सा एहसास पाती हैं, फिर वो शख्स एक दिलचस्प और रूह को मसरूर कर देने वाले एहसास का अक्स बनकर उनकी ज़ुबान पर आ जाता है। एक सहेली की दिल की बातें दूसरी सहेली, फिर दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी सहेली तक बआसानी पहुंच जाती हैं। चाहे जाने का मसरूर कुन एहसास किसी फ़ख्र, किसी एहसास के साथ मोहब्बत की कहानी के इख्तिताम तक उनके साथ साथ रहता है। सायका भी मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी ही लड़की थी, मगर उसने अभी तक अपने दिल का राज किसी के सुपुर्द नहीं किया था। वो उस शख्स को छोड़ सकती थी मगर खो नहीं सकती थी। उस रोज़ अपनी माँ को अस्पताल से घर लाते हुए उसने सोच लिया था कि ज़ैन से कोई बात नहीं छुपाएगी, उसे अपनी हैसियत और स्टैंडर्ड से मुतल्लिक सारी सच्चाई साफ साफ बता देगी। फिर उसके बाद ये उस पर होगा कि वो उसे मज़ीद कोई वास्ता रखना चाहता है या नहीं। वो जिस तबीयत की मालिक लड़की थी और जिस क्लास से उसका ताल्लुक़ था, वहाँ किसी को फ़रेब देकर सुकून से रहना मुमकिन ही नहीं था। सो इससे पहले कि इबाद को उसकी नज़र में उसकी हैसियत और सच्चाई का पता चलता, वो ख़ुद उसे सब कुछ साफ साफ बताकर सुरखरू होना चाहती थी। अरसलान हैदर को इमामा की भिजवाई गई रकम मिल गई थी। वो उसका मशकूर हो रहा था और उसने उसे रात 8 बजे फ़ोन करने का पैगाम दिया था। इमामा को अरसे के बाद वही उसका पुराना अंदाज़ बहुत अच्छा लग रहा था। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो सिनफ़े नाजुक के लिए दिल की सरजमीन पर कदम धरने वाले अव्वलीन शख्स को उसकी तमाम तर बेवफाई के बावजूद अपने दिलो दिमाग से निकाल देना मौत के मतरादफ होता है। बदले में कितनी ही आसाइशें, इज़्ज़त, प्यार मिल रहा हो, मोहब्बत औरत की ज़िंदगी में उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। इमामा हसन के लिए भी ये किसी इम्तिहान से कम नहीं था। उसकी ज़िंदगी में 2 शख्स थे, एक वो जिसे उसके दिल की सरजमीन पर कदम धरने वाले अव्वलीन शख्स होने का फ़ख्र हासिल था, और दूसरा शख्स वो था जो अल्लाह ने उसके लिए मुंतखब किया था। वो शख्स जो उसने खुद अपने लिए पसंद किया था। वो उसके लिए जान भी दे सकती थी अगरचे वो उससे मुखलिस नहीं था, मगर वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए मुंतखब किया था, वो उसके लिए जान दे सकता मगर वो उससे मुखलिस नहीं थी। हर आम से इंसान की तरह वो भी एक आम सी इंसान थी, जज्बात, ख्वाहिशात और अपनी पसंद की चीज़ों के लिए पागल हुई लड़की। उस रोज़ उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना किसी काम में हाथ डालना, ना गुड़िया के साथ वक्त गुजार कर उसके पे दर पे छोटे छोटे सवालों के जवाब देना, ना कुदरतुल्लाह साहब के पास बैठकर उनसे इधर उधर की बातें शेयर करना। उलझी उलझी सी, खोई खोई सी वो सबको परेशान कर रही थी। वक्त था कि जैसे काटे ना कट रहा था। वो लान में बैठी थी और शिद्दत से 8 बजने का इंतज़ार कर रही थी जब कुदरतुल्लाह साहब ने मुलाजिम के हाथ उसे अपने कमरे में बुलवा लिया। वो बेकल सी मजबूरन उठकर मरे मरे कदमों से उनके कमरे में चली आई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। खैरियत बाबा? हाँ खैरियत ही है, आज सुबह से तुम आई नहीं, मेरा वक्त नहीं कट रहा था। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बाबा। फौरी तौर पर सर उठाकर ज़रा सी नज़र उन पर डालते हुए वो यही बहाना कर सकी थी। क्या हुआ तबीयत को? अपना ख्याल भी तो नहीं रखती हो तुम। वो परेशान हुए थे। इमामा शर्मिंदा होकर रह गई। थोड़ा सा आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी बाबा, आप परेशान ना हो। परेशान तो रहूँगा मगर तुम आराम कर लो, आज मैं बिना कुछ सुने ही सोने की कोशिश करता हूँ। इमामा नादिम सी दिल के हाथों मजबूर होकर ना चाहते हुए भी खामोशी से उठ आई। मामा, अपने रूम में पहुंचकर अभी उसने सेल चेक किया ही था कि गुड़िया की बुखार पर बेजार सी वापस पलटी। जी गुड़िया, मुझे पास्ता बना दें प्लीज़। फरमाइश नई नहीं थी मगर पहली बार वो कोफ्त का शिकार हुई।
کل بنا دوں گی گڑیا، آج مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا مما کو؟ اپنی فرمائش بھول کر متفکر سی وہ قریب چلی آئی تھی۔ کچھ نہیں بیٹے، ہلکا سا سر درد ہے۔ وہ اسے جان چھڑانا چاہتی تھی کیونکہ ارسلان کی کال کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ میں سر دباؤں آپ کا؟ نہیں چندہ، آپ ٹی وی دیکھ لو، پھر پاپا آئیں گے تو ان کے ساتھ کھیل لینا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ گڑیا بھی شاید اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، تبھی اس کی تجویز پر فوراً فرما برداری سے سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ اسے اب ارسلان پر غصہ آ رہا تھا۔ 8:25 ہو چکے تھے مگر اس کی کال نہیں آ رہی تھی۔ سیل اٹھا کر اس نے اسے بیل دی تو دوسری طرف اس کا سیل ہی آف ملا۔ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر رہ گئی۔ اسٹوپڈ، ذرا جو اپنی کسی بات کا خیال رہ جائے اسے۔ عین اسی پل شجاع کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ آج وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ پولیس کے کچھ اور افسران بھی تھے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان سب کو ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے ہی دیکھ پائی تھی۔ اگلے تقریباً 30 منٹ تک ارسلان کا موبائل آف ہی ملا تھا۔ وہ بار بار چیک کرتی جیسے تھک سی گئی۔ ملازم مہمانوں کو چیزیں سرو کر رہے تھے۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر چکر لگاتی رہی۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد مہمانوں کو رخصت کر کے شجاع قدرت اللہ صاحب کے کمرے سے ہو کر اپنے کمرے میں آیا تو وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ آج تھکن اس کے چہرے سے ہی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وعلیکم السلام، آج جلدی آ گئے، خیریت؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی تو واپس چلا جاتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے قریب آیا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا، مگر حقیقت میں اس کا یہی مطلب تھا۔ شجاع اب مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے اپنے پاؤں کو جوتوں کی قید سے آزاد کر رہا تھا۔ آج طبیعت کچھ ناساز سی تھی، سوچا گھر چل کر اپنی پیاری بیگم کے نرم ہاتھوں سے سر دبواتا ہوں۔ دبا دو گی نا؟ جی جی، کیوں نہیں؟ وہ دل ہی دل میں خوب بیزار ہوئی، اسے بھی آج ہی یہ ناز اٹھوانے تھے۔ شجاع جوتے اتار کر ایزی ہوا تو ایک نظر وال کلاک پر ڈالتی اس کے قریب آ بیٹھی۔ کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لیا آپ نے؟ نہیں یار، سارا دن اتنا مصروف رہا کہ اپنے لیے وقت ہی نہیں مل سکا۔ دنیا کے پہلے پولیس والے ہیں آپ جن کے پاس خود اپنے لیے ہی وقت نہیں ہے۔ شجاع کھل کر ہنسا تھا۔ بہت بدظن ہو پولیس والوں سے، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ نہیں، گڑیا کہاں ہے؟ بابا کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں، وہ سلا لیں گے، تم سر دباؤ میرا، شاباش۔ خود اس کے ہاتھ تھام کر شجاع نے اپنی پیشانی پر دھر دیے تھے۔ امامہ کو فوراً محسوس ہو گیا تھا کہ سر درد کے ساتھ ساتھ اس وقت وہ بخار کی لپیٹ میں بھی تھا۔ آپ کو تو بخار بھی ہے اور جانے کب سے ہے۔ انسان کو اتنا بے پرواہ بھی نہیں ہونا چاہیے خود سے۔ اچھا یار پلیز کلاس بعد میں لے لینا، ابھی زور زور سے سر دباؤ، شدید درد ہو رہا ہے۔ کیا کوئی ڈپریشن ہے؟ نہیں۔ پھر سر میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ آج آپ کے ساتھ کون لوگ تھے جو گھر آئے تھے؟ کب سے ذہن میں کل بلاتا سوال بالآخر زبان پر آ ہی گیا تھا۔ کولیگز تھے میرے، کسی کیس کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ امامہ ابھی اگلا سوال پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اس کے سیل کی بزر بج اٹھی۔ اسکرین پر چمکتے ارسلان حیدر کے نام کو دیکھتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ شجاع کی پیشانی پر دھرے ہاتھ لمحے میں جیسے بے جان ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ شجاع سے اس کی کیفیت مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ نہیں، ایک دوست کی کال ہے، سن لوں؟ گولی مارو یار، کچھ دیر ٹھہر کر خود اسے کال کر لینا۔ وہ تھکا ہوا تھا، سارا جسم جیسے بخار نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں امامہ کے نرم ہاتھوں کی حرارت کیسا سکون بخش رہی تھی، لہٰذا وہ اس کے ہاتھ تھام کر اسے اٹھنے سے روک گیا۔ فون بج بج کر بند ہو گیا تھا۔ امامہ کا دل بے کل ہو کر رہ گیا۔ اس کی دھڑکنیں معمول پر آنا بھول چکی تھی۔ بے دلی سے وہ پھر اس کا سر دبانے لگی، تبھی بیل دوبارہ بجی تھی۔ سوری میں ابھی آتی ہوں، بہت ارجنٹ کال ہے، پلیز۔ اس پر وہ کسی اسپرنگ کی طرح فوراً اٹھی تھی، اتنی تیزی سے کہ شجاع کو اسے روکنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ امامہ میرے سر میں بہت درد ہے یار، اس نے عقب سے دہائی دی تھی مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ آتی ہوں نا، ابھی صرف 5 منٹ، وہ تیزی سے کہتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ شجاع بے بس سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ السلام علیکم۔ جو ہی اس نے حال کمرے سے نکل کر کال ریسیو کی، ارسلان کی خوشگوار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام، مل گئی فرصت کال کرنے کی؟ سوری یار، کچھ بزی تھا یہاں۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، کب سے فری ہی تھی، تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے مجھ سے واقعی کوتاہی ہو گئی، اگین سوری یار۔ کوئی بات نہیں، کچھ پریشانی کم ہوئی تمہاری کہ نہیں؟ تمہارے ہوتے پریشان کیسے رہ سکتا ہوں میں، بہت بہت شکریہ مون۔ بس کوئی ضرورت نہیں فارمیلٹی نبھانے کی۔ یہ بتاؤ پاکستان کب آ رہے ہو؟ بہت جلد، اب تو خود میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مون۔ جھوٹ نہیں یار، تمہاری قسم۔ پھر چند روز پہلے کیا ہو گیا تھا؟ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، اور کچھ نہیں۔ بات سے بات نکلی تھی اور دور تک پھیلتی گئی تھی۔ امامہ بھول ہی گئی تھی کہ شجاع کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اس وقت اسے اس کی ضرورت تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، بہت شاندار ہو، مگر میرے دل کے مکین نہیں ہو۔ تم اپنی اس سحر انگیز شخصیت کے ساتھ کسی بھی اچھی سے اچھی لڑکی کا خواب اور تمنا ہو سکتے ہو۔
کوئی بھی لڑکی تمہیں پا کر سب کچھ بھلا سکتی ہے، مگر امامہ حسن نہیں، کیونکہ تم اس کا خواب اور تمنا نہیں ہو۔ تمہاری اس سحر انگیز شخصیت کے ساتھ میرا تعلق دل کا نہیں مجبوری کا ہے۔ میں محبتوں کے معاملے میں ایماندار لڑکی ہوں شجاع حسن، اور میں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ تم جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے شجاع حسن، محبت نہیں ہے۔ محبت مجھے صرف اسی شخص سے ہے جس کے پاس میرے لیے سوائے دکھوں اور آزمائشوں کے اور کچھ نہیں۔ میں چاہ کر بھی اس کی تمنا کو دل سے نہیں نکال سکتی، کیونکہ وہ شخص میری آنکھوں کا پہلا خواب ہے، اور میرے جیسے محبت میں ایماندار لوگوں کے لیے ہر نئے موڑ پر ایک نئے کردار کے ساتھ چلنا بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر رہی شجاع حسن، کیونکہ جس رشتے میں تم نے اور تمہارے گھر والوں نے آنن فانن مجھے باندھ دیا ہے وہ کسی بھی طور سے میری خواہش نہیں تھا۔ میں تو بے بس ہوں، کبھی خدا کے سامنے اور کبھی تقدیر اور کبھی حالات کے سامنے۔ کوئی مجھے بد کردار کہتا ہے تو کہے، کوئی میری ذات میری خودی پر سوال اٹھاتا ہے تو اٹھائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ شخص جو میرے دل کا مکین ہے، چاہے وہ تمہارے قدموں کی دھول کے برابر نہ سہی، مگر کوئی میری نگاہ سے دیکھے تو مجھے تم اس کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں لگتے۔ وہ جو ہے، جیسا ہے، میری خواہش، میرا خواب ہے، اور سچی محبت کرنے والے اپنے خوابوں کا سودا کبھی نہیں کرتے، یہاں تک کہ ٹوٹ کر بکھر جائیں۔ کمرے کی کھڑکی سے چھن چھن کر ہوا اندر آ رہی تھی، اور وہ ہر بات سے بے خوف و خطر لبوں پر خوشگن مسکراہٹ سجائے اپنی ڈائری کے کچھ اور صفحات کے سپرد اپنی سوچ کر رہی تھی۔ شجاع اس کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے سو چکا تھا، تاہم امامہ اتنی خوش تھی کہ اسے شجاع حسن کو پہنچنے والی دلی تکلیف کا ذرا سا احساس بھی نہ ہو سکا۔ ارسلان حیدر نے اسے خوشخبری سنائی تھی کہ وہ بہت جلد پاکستان واپس آ رہا ہے، صرف اور صرف اس کے لیے، اور وہ جو اسے کھو دینے پر ملول تھی، اس خبر کے بعد جیسے پھر سے جی اٹھی۔ شجاع حسن کا شاندار محل، بینک بیلنس، پرکشش ملازمت اور اس کی شاندار شخصیت کچھ بھی تو اس کے لیے اہم نہیں تھا، صرف ایک پل میں وہ ہر چیز کو ٹھوکر مار سکتی تھی۔ اس روز دیر تک ارسلان حیدر سے بات کرنے کے بعد اس نے یہی سوچا تھا۔ عباد کی معرفت بریرہ کو انوشا کے ساتھ پیش آنے والے حادثات کی خبر ملی تھی، اور وہ جو شدید غم و غصے میں مبتلا اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیے ہوئے تھی، دل سے ساری رنجشیں بھلا کر سائلہ بیگم کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر پہلی فلائٹ سے شہروز کے پاس پہنچ گئی۔ ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتی انوشا رحمان اپنے سارے رشتے گنوا کر بالآخر زندگی جیت گئی تھی۔ ادھر اس کی حالت خطرے سے باہر ہوئی، اور ادھر شہروز نے اس کے پیاروں کی لاشوں کے ٹکڑے وصول کیے تھے۔ عباد اس کے ساتھ تھا اور ہر کام میں وہی اس کی مدد کر رہا تھا۔ شہروز کی تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رات گئے زوار حسین صدف بیگم اور اپنی جان سے پیاری لاڈلی بہن شافیہ کا مردہ وجود لے کر گھر پہنچا تو بریرہ کو اپنا منتظر پایا۔ وہ پہلے سے بے حد کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ شہروز کی آنکھوں کے گوشوں میں اسے دیکھ کر سرخی اتر آئی، تاہم عباد نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے شہروز کے بیڈ روم میں لے آیا۔ بھابھی، ابھی شہروز سے کسی قسم کی بات مت کیجیے گا، وہ ذہنی طور پر بہت پریشان ہے، اس وقت کسی بھی قسم کا تناؤ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا ابھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ لیکن عباد، میں آپ کی کیفیت سمجھتا ہوں، مگر فی الحال آپ کو دانش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے، پلیز۔ تھکا تھکا سا وہ خود بھی بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ بریرہ نے دونوں ہاتھوں میں سر چھپا کر خود کو بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ وہ ابھی کمرے سے نکلا تھا کہ اس کے موبائل پر سائقہ کی کال آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل نے ایک دھڑکن مس کی، تاہم وہ اس وقت اس سے بات نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا سیل آف کر کے دوبارہ جیب میں ڈالنے کے بعد شہروز کے پاس چلا آیا۔ وہ رات بریرہ کے ساتھ ان دونوں نے بھی آنکھوں میں ہی کاٹی تھی۔ اگلی صبح نصرت بیگم اور جمال صاحب کے ساتھ ساتھ صدف بیگم کے بچے اور شوہر بھی پاکستان پہنچ گئے تھے۔ ایک کوہرام تھا جو شاہ ہاؤس کے در و دیوار کے اندر بپا تھا۔ کتنی بہت سی زندگیاں ان تین بے جان نفوس سے جڑی تھیں۔ بریرہ کی اپنی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھیں، جبکہ شہروز یوں پتھر بنا ساکت نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کے حواس کام کرنا ہی چھوڑ گئے ہوں۔ اتنی سخت آزمائش زندگی کی، ایسا کڑا امتحان، اسے لگا وہ اب زندگی میں کبھی مسکرا نہیں سکے گا۔ اس روز کا ڈھلتا سورج صدف بیگم، سوار حسین اور شافیہ کے مردہ جسموں کو مٹی کا پردہ دیتا بے حد اداس ڈوبا تھا۔ عبدالصمد کی تدفین اس سے ایک روز پہلے ہی ہو گئی تھی۔ سب کا اپنا غم تھا، اپنے جذبات تھے، مگر وہ ننھا سا ایک وجود جس کا جنم انوشا رحمان کے بطن سے ہوا تھا، اس کے لیے وہ تمام صورتحال سخت تکلیف کا باعث بنی تھی۔ کسی کو بھی اس ننھے سے وجود کا خیال نہیں رہا تھا جو بھوک سے روتے روتے جانے کب کس لمحے آنکھ بچا کر بیرونی گیٹ پار کر گیا تھا۔ تم نے کسی انسان کو وحشی ہوتے دیکھا ہے؟ اسے چھنوں کی معرفت میران شاہ کے گھر والوں کی گاؤں شاہ والا سے عدم موجودگی کی خبر ملی تھی، اور وہ اس پر بے حد مشتعل ہو کر سانول شاہ کی حویلی کی طرف آئی تھی۔ جب حویلی کے کشادہ صحن میں ہی اس کا سامنا سانول شاہ سے ہو گیا اور وہ اس سے الجھ پڑی۔
تم وحشی درندے ہو سانول شاہ، انتہائی غلیظ انسان۔ شاہ والا میں وہ پہلی لڑکی تھی جس نے حویلی کے اندر کھڑے ہو کر سانول شاہ کے سامنے یہ بات کہی تھی، اور اس نے بہت ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخ پھیر کر اپنے ملازمین کے سامنے اس تذلیل کو برداشت کیا تھا۔ افضل اگلے ہی پل دہاڑ کر اس نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی، مگر بدقسمتی سے وہ اس وقت بیت الخلاء میں تھا اور اس کے حکم کی فوری تعمیل میں آنن فانن حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ 5 جوان بیٹیوں کے اس ہارے ہوئے ادھیڑ عمر شخص کو اپنی غیر متوقع طلبی پر بیت الخلاء سے حویلی کے کشادہ سرخ اینٹوں کے شفاف صحن تک پہنچنے میں نہ چاہتے ہوئے بھی 5 سے 10 منٹ لگ گئے، اور یہ اس کا ایسا ناقابل معافی جرم تھا کہ جس کی فوری سزا جسے حویلی کے چودھری پر فرض ہو گئی تھی۔ جی سرکار، آپ نے یاد فرمایا۔ کندھے پر پڑے صافے سے گیلے ہاتھ خشک کرتا وہ بھاگ کر وہاں تک پہنچا تھا، مگر شاید اسے تاخیر ہو چکی تھی۔ سانول شاہ نے اسے دیکھ کر منہ سے ایک بھی لفظ نکالے بغیر اپنا پسٹل نکالا اور یک کے بعد دیگرے 3 فائر کر دیے۔ ایک لمحے میں وہاں جیسے ہر چیز ساکت ہو گئی۔ انزلہ کی آنکھیں خوف سے ابل آئیں۔ 5 جوان بیٹیوں کا باپ، پچھلے 7 سال سے بے دام غلام کی طرح حویلی والوں کی خدمت کرنے والا یہ ادھیڑ عمر شخص اپنی تمام تر جان نثاری وفاداری کا صلہ ان گولیوں کی صورت پا چکا تھا۔ سرخ اینٹوں کے فرش پر اس کی تڑپتی ہوئی لاش کو سانول شاہ نے پاؤں رکھ کر دباتے ہوئے سرد کیا تھا۔ انزلہ کو لگا جیسے وہ مٹی کی دیوار کی مانند پل میں ڈھہ جائے گی۔ افضل ڈرائیور کا بیٹا، جو ان دنوں شہر سے چھٹیوں پر گاؤں آیا ہوا تھا، فوراً اطلاع پر حویلی پہنچا، اور یہی وہ وقت تھا جب سانول شاہ نے بت بنی انزلہ سے پوچھا، کیا تم نے کسی انسان کو وحشی ہوتے دیکھا ہے؟ وہ دم سادے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی جب وہ پھر سے رخ پھیر کر افضل ڈرائیور کے جوان سال بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لے جاؤ اپنے باپ کی لاش اٹھا کر اور کہہ دینا گھر والوں سے کسی نامعلوم شخص کی گولیوں کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ کتنی کرختگی تھی اس کے لہجے میں۔ افضل ڈرائیور کا بیٹا چیخ اٹھا، نامعلوم شخص کیوں؟ تمہارا نام لوں گا، تم نے مارا ہے میرے باپ کو۔ ٹھیک ہے، میرا نام لے دینا، پھر اس کے بعد اپنی دونوں جوان بہنوں کو یہاں میرے پاس حویلی بھیج کر خود اپنے باپ کے قتل کے الزام میں ذرا حوالات کی سیر بھی کر آنا۔ تم گندی نالی کے کیڑے لوگ ترس کے قابل نہیں ہو۔ وہ تناؤ کا شکار اب بھی غصے کی زد میں تھا، تبھی وہاں موجود ملازمین میں افضل ڈرائیور کا چھوٹا بھائی اور اس جوان سالہ لڑکے کا چاچا فضل نامی وہ شخص ہاتھ جوڑ کر سانول شاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو اسی حویلی میں چوکیداری کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ نہیں سرکار، یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا، معاف کر دے اسے، میں خود بتا دوں گا سب کو کہ اسے باہر سے گولی لگی ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ سانول کی آنکھوں کی سرخی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ بچا کر رکھنا اسے مجھ سے، یہ نہ ہو باپ کی طرح یہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس نے ایک تیکھی نظر افضل ڈرائیور کے نوعمر بیٹے پر ڈالی تھی اور پھر پلٹ گیا۔ حویلی کے شاندار در و دیوار اور اس کے بے زبان بے بس ملازمین کے لیے وہ حادثہ، وہ ناگہانی کہانی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ معمولی باتوں پر طاقت کے نشے میں چور اس حویلی کے مکین آئے روز ایسے کھیل تماشے کرتے رہتے تھے، مگر انزلہ شاہ کے لیے وہ سانحہ کسی شاخ سے کم نہیں تھا۔ وہ حویلی والوں کی بربریت سے بے خبر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سانول شاہ اور اس کے بھائی کتنے ظالم ہیں، مگر یوں بے قصور بے جرم کوئی کسی کی جان کیسے لے سکتا تھا؟ وہ جو بازی میں اڑنے والے کبوتروں کی بے بسی اور موت پر گھنٹوں اداس رہتی تھی، اسی کی آنکھوں کے سامنے کیسے محض چند لمحوں میں ایک چلتے پھرتے صحت مند انسان کو مار کر سلا دیا گیا، اور کیسی قیامت تھی کہ اس ظلم پر اس بدنصیب شخص کے گھر والوں کو رونے کی اجازت بھی نہ تھی۔ سرخ اینٹوں کے اس صاف ستھرے کشادہ فرش سے اب اس شخص کی لاش اٹھائی جا چکی تھی جس کے پڑھے لکھے جوان سال بیٹے کو اس کا چاچا روتے ہوئے منت کر کے چپ چاپ واپس لے گیا تھا۔ انزلہ شاہ کی ساکت نگاہوں نے دور تک ان کی پرستی آنکھوں کو دیکھا اور پھر اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ اٹھی، اللہ، تو نے دیکھا تیرے فرشتوں سے برتر مٹی کے انسانوں کے ساتھ یہاں اس دھرتی پر کیا ہو رہا ہے؟ تو نے تو موت کے بعد جنت دوزخ کے جزا و سزا رکھی تھی، یہاں دیکھ تیری خدائی میں یہ بدبودار مٹی سے بنے بے ایمان بے ضمیر سرکش انسان کیسی کیسی دوزخ کھودے بیٹھے ہیں۔ یہاں ایک نظر ادھر ڈال میرے مالک اور دیکھ یہ کیسے اپنے دونوں جہاں داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ یوم حساب سے پہلے ہی محشر تیار کر رکھا ہے انہوں نے۔ ان فرعونوں کو غرق کرنے کے لیے کون سا موسیٰ آئے گا؟ کون سبق سکھائے گا انہیں تیری ذات کے سوا؟ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس لمحے وہ خود کو قطعی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اگلے روز گاؤں مراد شاہ میں بہزاد علی مراد کے سامنے بیٹھی ہوئی وہ پھر رو پڑی، حوصلہ رکھے انزلہ، اللہ کی عدالت میں ظالم اور سرکش انسانوں کے لیے بڑا سخت عذاب اور سزا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ وڈیرے چودھری، یہ اعلیٰ عہدوں پر جمے بیٹھے بدمست ہاتھی، یہ سب اس وحدہ لا شریک کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ نہیں، اپنے ہر عمل، ہر گناہ اور ہر ظلم کے جواب دہ ہوں گے۔ یہ اس پاک و بے نیاز ذات کے سامنے کہ جس کے ہاں نہ کسی کی سفارش چلتی ہے نہ پاور کام آتی ہے، یہ ظلم جو یہ دوسرے بے بس لوگوں پر ڈھاتے ہیں، حقیقت میں یہ انہی کی جانوں پر آ پڑے گا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔
انزلہ کے دکھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ بہزاد ایک نظر اس کے زرد نم چہرے پر ڈالنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ قریبی درخت پر اس وقت چہکتے پرندوں کی چہکار اسے بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ بہت غم ہے اس دنیا میں انزلہ، کس کس پر روئیں گی آپ تو ملک سے باہر تھیں، آپ کو کیا خبر کہ ابھی کچھ ماہ قبل یوں ہی طاقت کے نشے میں چور ایک بے ضمیر بے ایمان مست ہاتھی نے یہاں اس سرزمین پر کیسا قہر بپا کیا تھا۔ وہ رخ پھیرے کھڑا تھا۔ انزلہ جان ہی نہ سکی کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ قہر؟ معصوم بے قصور جانوں پر قہر؟ کیسے؟ وہ اب الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے کل سانول شاہ نے برپا کیا۔ میں سمجھی نہیں۔ آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گی انزلہ، بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکے۔ ہر کسی کے لیے سب کچھ سمجھنا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے، خاص کر ان حالات میں جب آپ کو روشن خیالی کی زہر آلود ہوا چھو رہی ہو۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس قوم کے روشن خیال لوگوں کی، جن کے لیے وہ قہر ایک تماشا تھا، سینکڑوں جانوں کی وہ بے حرمتی و قربانی جن کے لیے محض ایک سزا تھی۔ کوئی نہیں جانتا وہاں اس چار دیواری کے اندر کیسا قہر برپا ہوا، کیسے مقدس کتاب کے اوراق جو خوشبو بن کر سینوں میں اترنے کے لیے تھے انہیں قدموں تلے روند دیا گیا، کیسے ساری قوم کو گمراہ کر کے اپنے ایمان اور ضمیر کی قیمت چکاتے ہوئے صرف ایک مست ہاتھی نے اپنے اس قہر کو جائز منوا لیا۔ یہاں اس ملک میں کتنے ہی روشن خیال ملیں گے تمہیں جو اس قیامت اس درد پر تمہارے دکھ کو تمہارا پاگل پن کہیں گے۔ یہ ایسے ہی لوگوں کا ملک ہے انزلہ، یہاں درد صرف اسی کی میراث ہے کہ جس کے سینے پر گھاؤ لگے۔ آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کا گزارا نہیں ہے۔ رخ پھیرے کھڑا وہ اب جیسے کچھ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انزلہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ لال مسجد کی؟ آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہوا تھا؟ قرآن و دین کی آڑ میں وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس بار اس کی آواز بلند تھی۔ بہزاد شاہ نے گردن موڑ کر سرد آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ غلط تھے، دہشت گرد تھے۔ آپ نے سنا نہیں وہاں اس مسجد میں کتنا اسلحہ چھپا رکھا تھا انہوں نے؟ یکسر بدلی ٹون کے ساتھ اس نے بہزاد علی مراد کی شہرک پر پاؤں رکھا تھا۔ چپ کر جاؤ انزلہ، بالکل چپ۔ مت کرو وہ بات جس کا علم تمہارے پاس نہیں، مت آواز دو خدا کے قہر کو۔ کہا تھا نا میں نے یہ ایسے ہی لوگوں کا ملک ہے، گونگے اندھے بہروں کا، اسی لیے تو یہ سب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ کیا جانتی ہو تم ان لوگوں کے بارے میں؟ صرف وہی جو ناعاقبت اندیش لوگوں نے تمہیں بتایا اور دکھایا، صرف وہی جو تمہاری ظاہری آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا۔ وہ دہاڑ رہا تھا۔ انزلہ خاموشی سے اس کے سرخ چہرے پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ بہت دعوے کرتی ہو تم انسانی حقوق کے، لوگوں سے بھلائی کے، اپنے دین سے لگاؤ کے، مگر بہت کھوکھلے دعوے ہیں یہ۔ بہت سے لوگ آج تک جناح کو غاصب کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ کیا وہ غلط تھے؟ کیا ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کے اندیشے غلط تھے؟ نہیں، انہیں جو نظر آ رہا تھا وہ بہت خوفزدہ کر دینے والا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اس چھوٹی سی جنت کے مکینوں کو نظر آ رہا تھا۔ اندر کی کہانی کا تمہیں کیا پتہ انزلہ؟ وہ گولیوں سے چھلنی بارود میں رچی دیواریں ان احوال کو بیان نہیں کر سکتی جو اس چار دیواری کے مکینوں نے اپنی جانوں پر جھیلے ہیں۔ جاؤ کہہ دو جا کر اپنے اعلیٰ عہدے داروں سے میں نہیں ڈرتا ان سے، ان کے ڈر سے سچ کہنے سے، کیونکہ میں نے بہت کچھ کھویا ہے وہاں۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس نے رک کر اپنا سانس ہموار کیا تھا۔ تم کہتی ہو وہ دہشت گرد تھے؟ وہ کیسے دہشت گرد تھے انزلہ جو آخری لمحے تک امن کا پرچم بلند کرتے رہے، نفاذ اسلام کے لیے اپنی رگوں میں جوش مارتے قوت ایمانی کے سبب سب کی بچت، سب کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ظلم اور بدکرداری کے خلاف ڈٹ گئے؟ کیسے دہشت گرد تھے وہ جو اپنے ہی اسلامی بھائیوں کی گولیوں سے خوفزدہ ٹوٹے ککواڑوں والے دروازوں پر بیٹھ کر صرف اپنی عصمت اور ایمان کی حفاظت کے لیے رات رات بھر مسلح پر بیٹھ کر روتے رہے اور فتح کی دعائیں کرتے رہے، بھوکے پیاسے بارش کے پانی اور درختوں کے پتوں کو نگلتے رہے۔ کیا سمجھتی ہو تم فتح صرف مخالفین کو پچھاڑنے کا نام ہے؟ نہیں، کبھی کبھی جانیں لٹا کر ظلم اور بے عدل حکمران کے سامنے کلمہ حق کی سربلندی کے لیے قربان ہو جانے کا نام بھی فتح ہے۔ کوئی کچھ بھی سمجھے، کچھ بھی کہے، جنہیں اپنے رب کے حضور سرخرو ہونا تھا وہ تو ہو گئے، مگر وہ لوگ جنہوں نے وقت کے یزید کا ساتھ دیا، میں نے ان لوگوں میں سے ایک شخص کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بہت عبرتناک حال میں مرتے دیکھا ہے۔ انزلہ جاننا چاہو گی وہ شخص کون تھا؟ انزلہ سانس روکے اسے سن رہی تھی جب اس نے اچانک پوچھ لیا۔ دوست تھا میرا، بہت عزیز، بچپن کا، بہت مجبور تھا، بہت سے افسروں کی طرح ریزائن دے کر گھر نہیں آ سکتا تھا کیونکہ باپ بستر پر پڑا تھا اس کا اور بہنیں ابھی بیاہ نہیں تھی۔ پھر کچھ روشن خیال بھی تھا، وہ اسے بھی بہت سے شکوے تھے ان سیاہ برقعوں میں سر تا پا لپٹی جنتی شہزادیوں سے، کیونکہ جس مساج سینٹر کی چینی عورت کو وہ پردے دار لڑکیاں بے عزت کر کے لے کر گئی تھیں، اس سینٹر میں وہ بھی باقاعدگی سے مالش کروانے جاتا تھا۔ منہ کو لگی شراب کوئی چھین لے تو غصہ آ ہی جاتا ہے،
جیسے سجاد کو آ گیا تھا، میرے دوست کو۔ بہزاد علی مراد کی نگاہیں اب دور کچی پگڈنڈی پر جیسے کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ اپنی موت سے پہلے بہت سے راز منکشف کیے تھے اس نے۔ وہاں اس چار دیواری کے اندر کیا ہوا، کیسے ہوا، سب جانتا تھا وہ۔ تم اسے دیکھتی نا انزلہ، تو ساری عمر اپنے انسان کہلائے جانے پر شرمسار رہتی، جیسے میں رہتا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے گہری سانس بھر کر وہ پھر خاموش ہوا تھا جب اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے بھی اور اپنے رب سے بھی کہ مجھے اصل حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے جو سنا، جو پڑھا، اسی کے مطابق بات کی، وگرنہ وہ وحدہ لا شریک جانتا ہے انزلہ شاہ مر سکتی ہے مگر ظالم لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتی۔ بہزاد نے اس کی معذرت پر سرسری سی نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی، پھر نگاہ پھیر لی۔ اماں جی انتظار کر رہی ہوں گی، میرا خیال ہے حویلی چلتے ہیں۔ جی۔ اس بات میں سر ہلا کر وہ اس کے ساتھ زیر تعمیر اسکول کی عمارت سے نکل آئی۔ نیچے کچے فرش پر بیٹھے چھوٹے چھوٹے ننھے فرشتے گاہے بگاہے سر اٹھا کر اسے دیکھتے اور مسکراتے۔ وہ ان سے نگاہ چرا کر کچی پگڈنڈی پر چڑھ آئی جو سیدھی گاؤں مراد شاہ کی حویلی کو جاتی تھی۔ برا نہ مانے تو ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ کچھ دیر سے خاموشی سے قدم اٹھانے کے بعد وہ بولی تو بہزاد نے اس کی طرف دیکھے بغیر اس بات پہ سر ہلا دیا۔ آپ نے کہا وہاں اس چھوٹی سی خوبصورت دنیا میں بہت کچھ کھویا ہے آپ نے۔ کیا کھویا ہے؟ بہزاد کو گمان نہیں تھا کہ وہ اس سے یہ سوال پوچھے گی، تبھی وہ رکا تھا۔ بہت کچھ، صرف ایک زندگی بچ گئی، باقی سب کچھ کھو گیا، سب کچھ۔ وہ تحمل و برداشت والا شخص تھا مگر اس لمحے اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی تھی کہ انزلہ چاہنے کے باوجود دوبارہ سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکی۔ کچھ دور کا سفر مزید خاموشی کی نظر ہو گیا تھا جب وہ بولا، آپ چاہیں تو میں اس ڈرائیور کے قتل کی FIR درج کروا دیتا ہوں۔ نہیں، جب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو کیوں زحمت میں پڑیں آپ؟ فائدہ تو ہو سکتا ہے اگر کوئی اس چودھری کے خلاف گواہی دے دے تو۔ اور یہ گواہی دے گا کون؟ کوئی بھی دے سکتا ہے، چاہیں تو آپ بھی دے سکتی ہیں۔ میری گواہی سے کیا ہوگا؟ کون سنے گا میری؟ آپ ہی کا تو کہنا ہے کہ یہ ملک اندھے گونگے اور بہروں کا ہے، پھر صرف ایک میری گواہی سے کیا ہوگا؟ وہ افسردہ تھی، بے حد افسردہ۔ بہزاد شاہ نے اس کی خاموشی پر گہری سانس بھر کر اپنے قدموں کی رفتار مزید بڑھا دی کہ ابھی کھانا کھا کر اسے انزلہ شاہ کو واپس گاؤں شاہ والا بھی چھوڑنے جانا تھا۔ کشادہ آنگن میں ڈھیر ساری چڑیاں چون چون کرتی صحن کے کونے خدروں سے اپنے حصے کا رزق تلاش کر رہی تھی جب اس کی آنکھ ایک عجیب سی چنگھاڑتی آواز کے شور سے کھلی۔ میرے میاں کی کمائی درختوں سے نہیں لگی کہ توڑ توڑ کر آپ کو کھلاتی رہوں۔ سارے دن سوائے مسلح پر بیٹھ کر دانے گھمانے کے اور کوئی کام ہے آپ کو؟ جو آئے روز کبھی بازو توڑوا لیتی ہیں تو کبھی ٹانگ۔ وہ غور نہ بھی کرتی تب بھی جان لیتی کہ یہ آواز کس کی ہے، مگر اس وقت وہ کیوں چنگھاڑ رہی تھی؟ گوری کی سمجھ سے باہر تھا۔ تبھی بی اماں کی اکلوتی بہو پھر چلائی تھی، اتنی مہنگائی میں اتنا بھی مل جاتا ہے بہت ہے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھے جن کے نہ گھر بار ہے، نہ ایک وقت کھا کر دوسرے وقت ملنے کی امید۔ آپ تو پھر بھی نوابوں کی طرح رہ رہی ہیں بیٹے کے گھر میں، اور نہ صرف خود عیش سے رہ رہی ہیں بلکہ ادھر ادھر کے لوگوں کو بھی لا کر میرے سر پر مسلط کر رکھا ہے۔ گوری کو اس گھر میں آئے دوسرا ہفتہ تھا اور اتنے سے دنوں میں وہ ایک بار بھی نہ تو سکون سے سو پائی تھی، نہ ٹھیک سے کھا پائی تھی۔ پھر بھی تانے تھے کہ کم نہ ہوتے تھے۔ پچھلے 2 روز سے وہ بخار کی لپیٹ میں تھی، سارا بدن درد سے چور تھا، مگر وہاں سوائے بی اماں کے دوسرا کوئی ہمدرد نہیں تھا اس کا۔ جان لٹانے والے رشتے تو کب کے خاک اوڑھ کے سو چکے تھے۔ تیز بخار سے جلتی آنکھیں تھوڑی ہی دیر میں تھک کر اس نے پھر بند کر لی، مگر آنکھیں بند کر لینے سے دل کو چیرتی آواز نہیں رکی تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اب کھانا ہے تو کھائیں، نہیں تو بے شک چھوڑ کر اٹھ جائیں۔ دیکھتی ہوں میں پردیس میں بیٹھا بیٹا جب آ کر اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا۔ ہاں۔ بند آنکھوں کے باوجود وہ اس لمحے بی اماں کی بھیگی آنکھوں کے کناروں کو دیکھ رہی تھی، اس عورت کی بھیگی آنکھوں کے کناروں کو کہ جس نے اجنبی سرزمین پر ایک نئے سچے دین کی خوشبو کو سینے میں چھپائے اپنے چھوٹے سے اکلوتے بیٹے پر اپنی ساری جوانی نچھاور کر دی تھی، اور اب جب اس شجر کے پھل دینے کا وقت آیا تھا تو انہیں کانٹے کھانے کو مل رہے تھے۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ کمرے میں آئی تھیں۔ اماں، گوری نے ان کی آہٹ محسوس کرتے ہی آنکھیں کھول دیں۔ جی بیٹے۔ وہ اس کے پاس ہی چارپائی پر آ بیٹھی۔ کتنا صبر کریں گی؟ اور پچھلے 2 ہفتے سے میں آپ کو رات رات بھر جائے نماز پر بیٹھی عاجزی سے روتے دعائیں مانگتے دیکھتی رہی ہوں۔ اس عمر میں بھی کتنا خیال رکھتی ہیں آپ پردے کا، نہ کسی کا برا سوچتی ہیں نہ کرتی ہیں، پھر بھی اللہ آپ سے راضی نہیں، پھر بھی اس نے آپ کو اتنی کڑی آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ کیوں اماں؟ کیسی آزمائش بیٹی؟ یہ تو کرم ہے مجھ پر میرے مالک کا کہ اس نے مجھے صبر کی دولت دی، اچھائی اور برائی میں تمیز کا شعور دیا۔ کیسے شکر ادا کروں اس کی رحمتوں کا کہ جس نے مجھ حقیر و فقیر کو کسی بھی مشکل اور امتحان میں ڈولنے نہیں دیا۔ وہ اللہ ہے بیٹی، کائنات کی ہر چیز کا مالک۔ اس نے جنت کے بدلے مومن مردوں عورتوں کے نفس خرید لیے ہیں۔ اس کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ جسے چاہے اتنی بڑی قیمت کے عوض انہیں آزمائے، پرکھے، ان کی خود سے محبت اور صبر کا امتحان لے۔
کسی انسان کی کیا مجال کہ وہ اس رحیم و رحمان قہار و جبار زبردست پکڑ والے اپنے معبود حقیقی سے ذرا سا شکوہ کرنے کی گستاخی کر سکے۔ وہ پاک و بے نیاز ہے مگر اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی کا کرم ہے بیٹی کہ میں نے 1000 صعوبتیں اٹھا کر بھی عزت کے ساتھ جوانی بسر کر لی، ورنہ شیر محمد کے بعد تو لگتا تھا میں کھلے آسمان تلے بالکل برہنہ ہو گئی ہوں۔ اس وقت اگر میرا خدا میرا ہاتھ نہ تھامتا تو میں کہاں جاتی، کیا کرتی؟ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھیں۔ گوری نے بیزاری سے رخ پھیر لیا۔ کیا ملا آپ کو اماں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ اپنے ملک۔ توبہ استغفار، ایسی بات بھول کر بھی منہ سے نہ نکالنا بیٹی۔ تجھے کیا پتا میرے پاس کیسی دولت ہے؟ جنہیں وہ اپنا کر لیتا ہے وہ دنیا کی معمولی چیزوں کے لیے نہیں جیتے۔ تجھے کیا پتا یہ آگاہی کیا ہے، یہ سرور، یہ سکون کیا ہے؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے تماشا نہیں بنایا، ورنہ یہ بے خبری کا عذاب جانے کہاں لے جا کر ڈبوتا مجھے۔ بی اماں کی باتیں ہر بار کی طرح اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر جاتی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تو نہیں جانتی یہ مختصر لباس، بناوٹ، یہ زیادہ سے زیادہ دلوں کو لبھانے کی خواہش، مردوں کی نگاہ میں جچنے کا جنون، یہ کیسا عذاب ہے؟ اتنا گرا دیا ہے اس جرون نے عورت کو۔ تو نہیں جانتی بیٹی کہ اللہ نے عورت کا وقار پردے میں رکھا ہے۔ جو اس کا خیال نہیں رکھتی وہ پھسل جاتی ہے، بہت سی نگاہوں کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر اس کی زندگی کے دامن پر لگا ذرا سی بھول اور غلطی کا داغ کبھی نہیں دھلتا۔ دھل بھی جائے تو اس کا نشان ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور داغ لگی کوئی بھی چیز کبھی اچھے داموں نہیں بکتی۔ اپنے ہی آپ میں مگن وہ اسے کتنی گہری بات کہہ گئی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا اماں۔ اسے لگا وہ جیسے اسے سمجھا رہی تھی، تبھی فوراً وضاحت دی تو بی اماں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ اللہ رب العزت تجھے اپنی پناہ میں رکھے بیٹی، سدا خوش رہ۔ دعائیں دیتی وہ اٹھ گئیں تو گوری کے ذہن میں ان کا ایک ہی جملہ اٹک گیا۔ جنہیں وہ اپنا بنا لیتا ہے وہ دنیا کی معمولی چیزوں کے لیے نہیں جیتے۔ پھر وہ کس کے لیے جیتے ہیں؟ کیا وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں؟ کیا بے نیاز ہو کر جینا آسان ہوتا ہے؟ اللہ صبر کیسے دیتا ہے؟ کیا ہر نقصان پر صبر کرنا آسان ہوتا ہے؟ بی اماں نے کیوں کہا کہ وہ بہت سکون میں ہے؟ کیا جنہیں اللہ اپنا لیتا ہے انہیں کوئی غم نہیں ملتا؟ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آتا؟ کیسے لوگوں کو اپناتا ہے اللہ؟ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی نگاہ میں جچتے ہیں؟ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اور نفس وہ جنت کے بدلے خرید لیتا ہے؟ عورت تو فتنہ ہے، شر ہے، وہ کیسے کیچڑ میں رہ کر اپنا دامن بے داغ رکھ سکتی ہے؟ کتنے سوال تھے جو اس وقت اس کے اندر اٹھ رہے تھے۔ ابھی چند دن پہلے اس نے بی اماں کو کہتے سنا تھا، پاکیزگی صرف عمدہ لباس اور پاک جسم کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی سوچ، اس کا ہر خیال، زبان سے نکلی ہر بات کا پاکیزہ ہونا بھی لازم ہے۔ روز محشر ہر انسان اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دیتے وقت اپنی ہر سوچ، خیال اور زبان سے نکلی ہر بات کا جواب دہ بھی ہوگا، اور وہ تو جانے کیا کیا سوچتی رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ زندگی کی شاہراہ پر سنبھل کر چلنے کے لیے ایک اچھے رہنما کا ہونا کتنا ضروری تھا، اس روز اس نے جانا۔ ہیلو، وہ بے حد اداس باورچی خانے میں بیٹھی چائے بنا رہی تھی جب سامنے الماری میں رکھا اس کا سیل فون بج اٹھا۔ سائقہ نے چائے چھوڑ کر لپک کر موبائل اٹھایا تو سامنے اسکرین پر زین کا خوبصورت نام چمک رہا تھا۔ اس نے فوراً سے پیشتر دھڑکتے دل کے ساتھ بٹن پریس کر دیا۔ السلام علیکم۔ اس کی ہیلو کے جواب میں عباد نے سلام کیا تھا جب وہ شرمندہ سی بولی، وعلیکم السلام، میں ابھی آپ کو ہی یاد کر رہی تھی۔ خیریت؟ ہاں، آپ کا فون 2 دن سے بند تھا، مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ تو ہونی تھی، ادھر میں جو پریشان تھا۔ کیوں؟ اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ بہت کچھ، بہت عزیز دوست کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ خیر کیا کر رہی تھی آپ؟ کچھ نہیں، بس فارغ ہی بیٹھی تھی۔ آپ کی والدہ کے علاج کا کیا ہوا؟ اب تو بہتر ہے، میرا خیال ہے ڈاکٹر عارف نے صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ آپ کو اب لگا ہے؟ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ بہرحال جان بچی سو لاکھوں پائے، اس کا کریڈٹ تو اللہ کے بعد آپ کو جاتا ہے۔ وہ تو ہے، اب کہاں ہیں آپ اور آپ کے دوست کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں تو ابھی پنڈی میں ہی ہوں۔ کیوں، خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، بس کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ تو کرو نا یار، میں ہمہ گوش ہوں۔ ایسے فون پر نہیں، آپ جب کراچی آئیں گے تو بتائیے گا۔ آپ کہیں تو ابھی آ جاؤں؟ جی نہیں، اتنے اچھے نہیں ہیں آپ، وہ ہنسی۔ عباد جیسے بے اختیار سا ہو گیا۔ آپ کہہ کر تو دیکھیں، 2 گھنٹے کے اندر اندر کراچی نہ پہنچ جاؤں تو کہنا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ صرف ایک لمحے میں فیصلہ کیا اس نے۔ سائقہ سرشار سی موبائل بند کر گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے ہال میں آیا تھا جب شہروز نے اسے پکارا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کراچی واپس جانا ہے یار، بہت ارجنٹ کام آ پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے ہسپتال چھوڑتے جاؤ۔
لیکن شاہ، بحث کرنے کے لیے نہیں کہا ہے عباد، چھوڑ سکتے ہو تو بتا دو، نہیں چھوڑ سکتے تو میں خود چلا جاؤں گا۔ اوکے چلو۔ ایک لمحے میں ہتھیار پھینکے تھے اس نے۔ اوپر سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی بریرہ انہیں جاتے دیکھ کر محض لب کاٹ کر رہ گئی۔ انوشا کی آنکھیں کھلی تھیں اور بہت بے تاثر نگاہوں سے کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے دنیا سے کنارہ کیے۔ آنکھ کھلتے ہی جو پہلی چیز اسے یاد آئی وہ اس کا بچہ تھا۔ وہ کہاں ہوگا، کتنا رویا ہوگا میرے لیے، میں تو بد نصیب ہوں، مگر اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ جو کچھ بھی زندگی نے میرے ساتھ کیا، اس میں اس معصوم بچے کا کیا قصور؟ شہروز جس وقت اس کے کمرے میں داخل ہوا وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا سر سفید پٹیوں میں جکڑا تھا، بایاں بازو اور پسلیاں بھی حادثے میں شدید متاثر ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اب کیسی ہو انوشا؟ بہت سنجیدگی سے مگر اپنائیت بھرے لہجے میں اس نے پوچھا تھا، اور انوشا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ ہوش میں آنے کے بعد پہلا جملہ یہی اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ شہروز اس کے سوال پر چونک اٹھا۔ بیٹا؟ سن دماغ میں اچانک جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ پچھلے 3 روز سے اس نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ میں آتا ہوں ابھی۔ فوراً واپس پلٹتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ ہسپتال سے گھر تک پہنچتے پہنچتے وہ 3 بار ایکسیڈنٹ سے بچا۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے اسے خاصی حیرانی سے گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ ہنی کہاں ہے؟ پہلا سوال چوکیدار سے ہی ہوا تھا۔ پتہ نہیں صاحب، میں نے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ یہاں کھڑے ہو کر پیسے کس چیز کے لیتے ہو؟ وہ دہاڑا تھا۔ چوکیدار سر جھکا کر رہ گیا۔ گیٹ سے ہال اور اوپر بیڈ روم تک کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی اس نے۔ بریرہ چپ اور حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ اسے مخاطب کرنا نہیں چاہتا تھا مگر کر بیٹھا تھا۔ مجھے کیا پتا؟ اسے برا لگا تھا۔ شہروز نے پرواہ نہیں کی، اس کا دل جیسے کوئی مٹھی میں لے کر مسل رہا تھا۔ میرا بیٹا چاہیے ابھی۔ 3 دن سے خود پر چڑھایا سختی کا خول اس لمحے وہ توڑ بیٹھا تھا۔ بریرہ کو لگا جیسے وہ ابھی رو پڑے گا۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تمہارا نہیں ہے، میرا ہے، چلا کر کہتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بریرہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ گھر اور ارد گرد سے اچھی طرح پوچھ تاچھ کے بعد سیدھا پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ بریرہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان واپسی پر اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہوگا۔ اسے کہنا، قسم لے لو، تمہارے بعد جو ہم نے کسی کا خواب دیکھا ہو، کسی کو ہم نے چاہا ہو، کسی کو ہم نے سوچا ہو، کسی کی آرزو کی ہو، کسی کی جستجو کی ہو، کسی کی راہ دیکھی ہو، کسی کا قرب مانگا ہو، کسی سے آس رکھی ہو، کوئی امید باندھی ہو، کوئی دل میں اتارا ہو، کوئی تم سے جو پیارا ہو، کوئی دل میں بسایا ہو، کوئی اپنا بنایا ہو، کوئی روٹھا ہو تو ہم نے اسے رو رو منایا ہو، دسمبر کی ہنسی رت میں کسی کا ہجر جھیلا ہو، کسی کی یاد کا موسم میرے آنگن میں کھیلا ہو، کسی سے بات کرنی ہو، کبھی یہ ہونٹ ترسے ہوں، کسی کی بے وفائی پر کبھی یہ نین برسے ہوں، کبھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیرے دکھ میں نہ روئے ہوں، اسے کہنا، قسم لے لو، تمہارے بعد جو اکثر کبھی ایک پل بھی سوئے ہوں، اسے کہنا، قسم لے لو، کبھی جگنو، کبھی تارا، کبھی ماہتاب دیکھا ہو، اسے کہنا، قسم لے لو، تمہارے بعد جو ہم نے کسی کا خواب دیکھا ہو۔ علیزہ کاڑی گاؤں کی حدود سے نکل کر شہر والی سڑک پر گامزن ہوئی تھی جب خاموشی سے ڈرائیو کرتے ایان نے اسے پکار لیا۔ وہ رخ موڑے مکمل بے نیازی سے کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو علیزہ، اس روز عورت ذات کے حوالے سے جو کچھ میں نے تم سے کہا، شاید مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اب بھی چپ تھی۔ ایان نے گاڑی روک دی۔ کیا تم اب بھی مجھے معاف نہیں کرو گی؟ کیا مجھے تمہیں معاف کرنا چاہیے؟ ہاں۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ، معاف کیا۔ شکریہ، تم بہت اچھی ہو علیزہ، بہت اچھی۔ میں اصل میں عورت ذات سے بہت متنفر ہوں، کیونکہ اس صنف نے کبھی میرے ساتھ ہی کیا، کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔ اسی لیے میں خود کو تم سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ میری اماں کہتی ہیں، عورت فتنہ ہے، شر ہے، اگر اسے جائز تعلق نہ ہو تو وہ مرد کی زندگی تباہ کر دیتی ہے، اور میں تو تباہ ہو چکا ہوں۔ اسی لیے غلطی دہرانے سے ڈرتا ہوں، کیونکہ کہا جاتا ہے مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ پھر کچھ نہیں، بس تم اچھی ہو، میرے دل کو اچھی لگی ہو، سو اب کچھ بھی ہو میں تمہارا دل کبھی نہیں توڑوں گا۔ وعدہ؟ جی ہاں، پکا وعدہ۔ شکریہ ایان، تم خود بھی بہت اچھے ہو، دنیا کے سارے لڑکوں سے مختلف ہو، سب سے الگ ہو، اسی لیے تو میری رال ٹپک پڑی تم پر۔ وہ اب مسکرا رہی تھی۔ ایان کو لگا جیسے اس کا دل ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا ہو۔ اس روز اس نے علیزہ کو خوب گھمایا پھرایا، جیب میں جتنے پیسے تھے سب خرچ کر ڈالے۔ ایک مدت کے بعد وہ خوش تھا، بے حد خوش۔
بالکल उसी तरह जैसे अंधी मोहब्बत की तारीख नगरी में ठोकर खाकर गिरने से पहले सब खुश होते हैं। दिन अभी ढलने ही वाला था जब अयान ने वापसी का कसद किया, मगर अलीज़ा ने इनकार कर दिया। अभी नहीं अयान, अभी तो मैंने तुम्हें अपना शहर वाला बंगला भी नहीं दिखाया। गोली मारो शहर वाले बंगले को, मलक साहब परेशान हो रहे होंगे। होने दो, सारी दुनिया की फिक्र सर पर सवार रहती है तुम्हें, एक मेरे सिवा। अब भी यही गिला है तुम्हें। वो मुस्कुराया था। लीज़ा ने नाक चढ़ाकर मसनूई खफकी से मुंह फेर लिया। ठीक है, देख लेते हैं तुम्हारा शहर वाला बंगला, फिर वापस चलते हैं। तुम्हें तो मलिक साहब कुछ नहीं कहेंगे, मुझे गोली से उड़ा देंगे। नहीं उड़ने दूंगी तुम्हें गोली से। वो मुस्कुराई और अयान ने जैसे बेबसी से गाड़ी स्टार्ट कर ली। शाम के धुंधलके अब इर्द गिर्द फैलने लगे तो अलीज़ा ने एक सुनसान से इलाके में शानदार घर के सामने गाड़ी रुकवा ली। ये देखो, यह हमारा बंगला है। जब मैं अपनी अम्मा की बीमारी के दिनों में उनके साथ रहा करती थी तो यही हमारा क़याम होता था। माशाअल्लाह, शानदार घर है, अंदर से और ज़्यादा शानदार है। ये घर खालिस्तान मेरी पसंद से बनाया गया है। पापा कहते हैं शादी के बाद वो ये घर मुझे गिफ्ट कर देंगे। चलो अच्छी बात है, अभी तो गेट पर ताला पड़ा है, फिर कभी आएंगे तो अंदर से भी देखेंगे। फिर कभी क्यों, आज ही देखेंगे, ताले की चाबी है मेरे पास। सफ़र के आगाज़ में वो जितनी उदास थी अब उतनी ही चहक रही थी। अयान का दिल किसी अनहोनी के खदशे को महसूस कर रहा था, मगर अजीब सी बेबसी थी कि वो चाहने के बावजूद खुद को अलीज़ा की किसी बात से इनहराफ करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। वो अब लाख खोल रही थी। अलीज़ा, देर हो जाएगी। हो जाने दो, मैंने बाबा को कह दिया था अगर देर हो गई और मुझे अपनी दोस्त के घर रुकना पड़ा तो सुबह ही आऊँगी। वो एतराज़ करेंगे। नहीं करेंगे, मैं तो शहर आती जाती रहती हूँ और 2-2 दिन ठहर भी जाती हूँ। असल में बाबा की ख्वाहिश पर मैं यहाँ प्राइवेट पढ़ रही हूँ। भाई स्कूल कॉलेज वगैरह के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए बाबा ने घर बैठकर पढ़ने की इजाज़त दे दी। कभी कभी कुछ मुश्किल हो या समझ में ना आए तो मैं बाबा को बताकर अपने दोस्त के पास शहर चली आती हूँ। वो यहाँ कॉलेज में पढ़ती है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और बाबा को उस पर एतबार भी बहुत है, इसलिए मेरे यहाँ रुकने पर एतराज़ नहीं करते। आज भी मैं उन्हें यही कह कर आई हूँ। उसके तफक्कुर पर खुलकर वजाहत देती वो उसे बेहद अच्छी लगी। लाख खुल चुका था। अयान उसकी हमराही में इधर उधर एहतियात से देखता आगे बढ़ रहा था। ये देखो, ये जो बागीचा है ना, यहाँ अक्सर फूल और पौधे मैंने अपने हाथों से लगाए हैं, और वो हाल है। यही मेरी अम्मा जी की मौत हुई थी। मेरी जो शहर वाली दोस्त है ना, वो अम्मा की बीमारी के दिनों में अस्पताल में मेरी दोस्त बनी थी। उसका वहाँ अस्पताल में भाई दाखिल था। ये देखो, ये इधर शहरी किचन और वो ऊपर की मंजिल को जाती सीढ़ियाँ। तुम ज़रा सुकून से बैठो, मैं अभी आती हूँ। पटर पटर बोलती उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर उसे हाल में रखे सोफे पर धकेलने के बाद वो खुद वापस पलट गई। अयान दिलचस्प निगाहों से हाल की बेशकीमत चीज़ों का जायज़ा लेता रहा, जबकि वो गाड़ी से सारा सामान, अयान की करवाई गई शॉपिंग की तमाम अशिया एक महफूज कमरे में मुंतकिल करने के बाद दोबारा फिर उसके पास चली आई। अयान, मोबाइल होगा तुम्हारे पास? हाँ है। क्यों? मुझे चाहिए, अपनी फ्रेंड को कॉल करके बुलवाना है, तुमसे मिलवाना है और बाबा को भी बताना है कि हमें थोड़ी देर हो जाएगी, वो परेशान ना हो। ठीक है, बाबा को कॉल कर लो, मगर फ्रेंड को यहाँ बुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें अभी निकलना है यहाँ से, मैं ज़्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं ठहर सकता। पता है मुझे, बहुत शरीफ हो, पूरी दुनिया में एक तुम्हें ही तो पता है किरदार की हिफाजत का। बाकी सब तो जैसे हाथ पर ईमान लिए फिरते हैं। ना फिरते हो, मेरा कोई वास्ता नहीं है किसी के साथ। तुम्हें नहीं पता हालात कैसे जा रहे हैं। दुनिया को तो मौका चाहिए किसी की ज़िंदगी जहन्नुम बनाने का। अच्छा बाबा, मोबाइल तो दो, हर वक्त मौलाना बने रहते हो। वो चंचलाई। अयान ने खामोशी से अपना मोबाइल निकाल कर दे दिया। शुक्रिया, मैं चाय लाती हूँ, तब तक तुम ज़रा घूम फिर कर देख लो, फिर वापस चलते हैं। ठीक। गहरी सांस भरकर उसकी तरफ देखते हुए वो दोबारा वहीं बैठ गया। अलीज़ा उसका मोबाइल लेकर वहाँ से एक कमरे में चली आई जहाँ उसे यकीन था कि उसकी आवाज़ किसी भी तौर से अयान तक नहीं पहुँच सकेगी। मुकम्मल इत्मीनान के साथ उसने अपने बाबा का नंबर मिलाया था और दूसरी जानिब कॉल वसूल होते ही वो रो पड़ी। बाबा। अलीज़ा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? बड़े मलिक साहब उसकी ताख़ीर पर पहले ही परेशान थे कि वो सिर्फ 1 घंटे की बमुश्किल इजाज़त लेकर निकली थी कि अब उसे रोते हुए भी सुन रहे थे। वो उनकी परेशानी पर मज़ीद फुबकी। बाबा, बाबा, वो कमीना अयान नमक हराम निकला बाबा। उसकी नीयत ख़राब हो गई है मुझ पर, ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ बाबा। उसने मुझे यहाँ इस कमरे में लाकर कैद कर रखा है। मैं मर जाऊँगी बाबा, मगर आपका उठा हुआ सर कभी झुकने नहीं दूँगी। बड़े मलिक साहब के लिए उसके अल्फाज किसी शौक़ से कम हरगिज़ नहीं थे। एक तरफ अगर अजीज़त जान बेटी थी तो दूसरी तरफ वो शख्स था जिसे उनकी ज़ीरक निगाह ने अंदर तक जांच लिया था। वो फिसलने बहकने वालों में से नहीं था। इसके बावजूद अगर उसने उनकी इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाने का इरादा किया था तो बहुत गलत किया था। उस वक्त उनका खून जैसे सारे का सारा उनकी शरियानों में जमा हो गया था। खुद कहाँ है वो इस वक्त?
وہ گرجے تھے۔ علیزہ کی مصنوعی سسکیوں میں شدت آ گئی۔ وہ مولوی کو لینے گیا ہے بابا، کہتا ہے دیکھ لوں گا تمہارا باپ میرا کیا بگاڑ لیتا ہے۔ اسی کا موبائل ہے بابا، بے خبری میں گر گیا اس سے، شاید اللہ نے میری مدد کرنے کے لیے یہ ایک وسیلہ بنا دیا۔ اس وقت کہاں ہو؟ جگہ کا کچھ پتہ ہے کہ نہیں؟ جو پتہ ہے وہ بتاتی ہوں بابا، آپ فوراً پہنچ جائیں، فوراً۔ مکمل پلان کے تحت اس نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے بڑے ملک کو قہر کی دعوت دے دی تھی۔ اپنے منصوبے پر سرشار وہ فون بند ہونے پر مسرور سی واپس پلٹی تو دہلیز کے اس پار ایان کو بت بنے کھڑے دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ اس کا یقین غلط تھا کہ حال تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکے گی۔